बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नारिन अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ वकीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर तो कर ली, लेकिन अभी तक समाअत की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। तारीख भी जुल्फ़कार अली भट्टो की फांसी को 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने गया नहीं कहा। आज के भी बहुत सारे आजकल पिछले 3 सालों से जो फैसले हो रहे हैं यही जज साहिबान कहेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा। इस दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें भी 2 रुकनी बेंच ने कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं की। सिर्फ रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कहा गया कि पॉलिसी के मुताबिक केस की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। पॉलिसी तो ये थी कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट थे उन्हें चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, लेकिन 26वीं तरमीम में 15वें नंबर पे सरफराज रोगर साहब को ले जाके चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये तो इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, लेकिन 26वीं तरमीम की है उस असम्बली ने पास की है जो अवाम के मैंडेट से चोरी हुई है, जिसे खुद मुस्लिम लीग नून के लीडर मानते हैं कि 8 फरवरी को मैंडेट उन्होंने चोरी किया था पंजाब और वफाक में भी। नाज़रीन, आ जाते हैं इसी केस पर। इमरान खान अडयाला जेल में, उन्होंने कहा सिर्फ रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कहा गया 26वीं तरमीम के बाद अदालतों के रूल्स में तरमीम की जा रही है, जिसके बाद केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर करने का तरीकाकार भी तब्दील कर दिया गया है। ताकत वो जो पिया मन भाए, सच वो जो पिया मन भाए। इस जुल्म की दास्तानों में कितने घर और बर्बाद हुए, ये सारी वक्त मौरख लिखेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपीलें तो 100 दिन के अंदर अंदर मुकर्रर हो गई थी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की अपीलों को बिला वजह लटकाया जा रहा है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने 3 दिन पहले अदालत में कहा था कि इन अपीलों को 4 से 5 रोज में मुकर्रर किया जाता है तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ताखीर फिर कोई फायदा नहीं होगा। सलमान सफदर ने खदशा जाहिर किया कि तेजी से तोशाखाना 2 का ट्रायल चलाया जा रहा है। इसमें इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा सुनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस सरफराज रोगर में मुसलसल तनाज़ात में उलझते जा रहे हैं। शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी के साथ जिस तरह वो 2 दिन पहले अदालत में पेश आए, इस पर बहुत तनकीद हो रही है और मुल्क भर की तमाम बार एसोसिएशन ने इसकी मजम्मत की है। ईमान मदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 2 दिन पहले हाई कोर्ट रूम की सीसी फुटेज मुहैया करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंसाफ तो करने के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं। ईमान मदारी का मौक़िफ़ है कि इन्हें भरी अदालत को धमकियां दी गई और इनके शोहर को मुखातिब करके कहा गया कि इसको समझाओ, अगर मैंने किसी दिन पकड़ लिया तो। ये ईमान मदारी सब फरमा रही हैं। इसके बाद गुज़िश्ता रोज अगरचे चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स पर माजरत कर ली, लेकिन ईमान मजारी ने इसको मुस्तरद कर दिया और रजिस्ट्रार को दरख्वास्त में कहा है कि सीसी फुटेज को ज़ाया नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने सैलाब-ज़दगान के बिजली के बिल ऐसे वाली बात कराने के लिए IMF से रजू करने का कहा है। गोया अगर IMF नहीं मानी तो सैलाब मुतासरान की बिजली के बिल भी भरने होंगे। जानवर बह गए, घर बह गए, फसलें बह गई, खुद बह गए, किसी की बीवी मर गई, किसी का बेटा मर गया, कहीं कश्तियाँ लूट गई, कहीं गचोरों ने लूट लिया। और हुकूमत भी रिलीफ के लिए IMF को लिखेगी और अरबों रुपए के सरकारी अफसरान को प्लाट, घर, मरात जजों को दिए जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को अरबों रुपए का बजट है, उसमें स्पीकर ने, अरकान असम्बली ने तनख्वाहें बढ़ानी हो तो IMF नहीं, गरीब को आटा देना हो। कहते ना माड़ा मंगे आटा ते देन वाले दा भी काटा, डाडा मंगे पेड़े ते देन वाले भी बथेरे। बशीर साहब हैं और एक फहीम अख्तर साहब हैं, ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अब इनकी जुबानी भी कुछ हकायक सुने। अब वो सारा प्रोसेस तो चलता रहा। इलेक्शंस के दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई। इसके लिए इन्होंने वादा कराया हुआ था कि अगर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी होगी तो ये ऑफलाइन काम करता रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन काम करता रहेगा, ठीक हो गया। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म 45 मौसूल होने थे पोलिंग स्टेशन से, उस वक्त जारी इंटरनेट सर्विस बंद थी, मोबाइल सर्विस बंद थी, लेकिन वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर है वहां पर उन्होंने वाईफाई इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, अगर तस्वीर वहां पर वो कैप्चर करेंगे तो फॉर्म 45 की वो तस्वीर कैप्चर होकर जब वो RO ऑफिस आएंगे, फिजिकली आ जाएंगे, अगर तस्वीर नहीं जा रही तो फिर आप जब वहां से इंस्ट्रक्शंस दी, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई
کہ آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. آپ نے الیکشن ایجنٹس ہوں گے یا پولنگ ایجنٹس ہوں گے یا میڈیا ہوگا ریزرورز ہوں گے, ان کو ایک فارم 45 کاپی دینی ہے. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے آر او آفس. کسی بھی حلقے میں جو سراؤنڈنگ اس وقت بنائی گئی, کئی حلقوں کو چھوڑ کر, تھوڑے بہت حلقے ان کو چھوڑ کر باقی سب یہ بنائی گئی 30 سے 35 کلومیٹر کے ٹھیک اس میں ریڈیس میں ہوگی. مطلب میکسیمم آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا. پولنگ ختم ہوئی, ریزلٹ بنائے 1 گھنٹے میں آپ آر او آفس. جب آپ آر او آفس آئیں گے تو پھر آف لائن سسٹم وہاں پر آپ کو باہر مل جائے گا اور آپ اسی وقت سسٹم میں آ جائے گا. سسٹم میں آ جائے گا, اس کا ٹائم بھی آ جائے گا. ٹائم کیپچر اس وقت ہوئی ہے, پھر آئی کتنے بجے گئے. اب وہ سارا ڈیٹا آ رہا ہے اس وقت بالکل چل رہا ہے. پولنگ کا وقت ختم ہو گیا, ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. ہم جیسے پریکٹس ماضی میں رہی ہے کہ فارم 45 امیدوار بھی حاصل کرتے ہیں, میڈیا بھی حاصل کرتا ہے, آبزرورز بھی حاصل کرتے ہیں. جو جتنے امیدوار ہیں وہ انہوں نے اپنا الیکشن مینجمنٹ سیل بنایا ہوتا ہے, اس میں وہ جمع کرتے ہوئے وہ بتاتے رہتے ہیں. تو وہاں سے فارم 45 ہم نے بھی حاصل کیے, ٹی وی چینلز نے بھی حاصل کیے, امیدواروں نے بھی کیے. وہ فارم 45 جاری بھی کر رہے ہیں اور کیلکولیٹ بھی کر رہے ہیں. اب حلقوں کے نتیجے آنا شروع ہوئے ان آفیشیل ٹی وی چینلز کے اوپر. 9 بجے کے قریب 8-9 بجے کے قریب جو ہے وہ بنتی چلی گئی کہ یار یہ جیت گئے ہیں, یہ آگے ہیں, یہ آگے ہیں. لیکن آر او آفس میں, الیکشن کمیشن آفس میں اور پی سی آفیسز میں یہ ای ایم ایس جس کو ہم نے وٹنس کرنا تھا کسی کو بھی نہیں دکھا رہے. اچھا, اس سسٹم کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک, کنٹرول روم میں اسی رات جب خبریں آنا شروع ہوئی کہ 150 سے یا 145 کے قریب آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے حلقوں میں جیت رہے ہیں. ٹھیک, میں وقاص احمد صاحب کے ساتھ ایکسپریس میں ان کے ساتھ کنٹرول روم چلا گیا. اس سے پہلے جب میں جا رہا تھا 11 بجے کا وقت تھا, تو ہمارا میڈیا کا ایک دفتر بنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر. اس کے سامنے میرے سامنے سے چیف الیکشن کمشنر ہوئے, وہ گزرتے ہیں, پسینے میں ہیں, پریشان تھے, اکیلے. پورا 11-11:15 بجے گاڑی کے بس جاتے ہیں باہر. اب وہ پتہ نہیں کہاں گئے, وہ ابھی تک ایک سوال نشان ہے کہ چیف صاحب کہاں گئے. چیف الیکشن کمشنر رات 11 بجے نکلتے ہیں, پسینے میں شربور سے. کہاں گئے؟ میں ایک ٹی وی کا چینل ہیڈ تھا. 10 بجے حکم آتا ہے نہ دو, میں نے کہا چلاؤ. اس کے بعد پھر اور کچھ ہوتا ہے, پھر صبح 4 بجے آتی ہے. وہ اس کو نون لیگ خود مان چکی ہے. اگر چوری کی ہو اسمبلی, عوام کے منتخب نمائندے نہ ہوں, تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بہتری کریں گے, وہ ملک کے لیے جدوجہد کریں گے؟ یہ جھوٹ ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو اس فریب سے نکال لیں, اس فریب سے نکال لیں. آصف کرمانی جو نواز شریف کے نہایت قریب رہے, وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ یہ ان کی زبانی سنیں. عمران خان کہ ہر دوسرا بندہ کیا کہتا ہے. آصف کرمانی جو سینیٹر بھی ہیں, یہ سنیں, ان کے والد صاحب بھی ہمارے بزرگ تھے. جو رقص کرتے ہیں سرور میں آ کر کے پھر اپنی ایڑی مار کر گھنگرو توڑ دیتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جس وقت مسلم لیگ کا فیس بنے ہوئے. جو یہ نئے فیسز آئے ہیں یہ انتہائی بدتمیز لوگ ہیں. کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے. عمران خان آج ایک پاپولر لیڈر ہے, خدا پاک کی قسم. میں پی ٹی آئی کو بالکل پسند نہیں کرتا, میں پہلے آپ کو بات بتا دوں اس کے پیچھے ریزن سے. لیکن میں کیا کروں کہ جب میں پبلک میں جاتا ہوں تو مجھے ہر دوسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ملتا ہے. آصف کرمانی خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں جب جاتا ہوں ہر دوسرا بندہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. اس حقیقت سے نظریں چرانے کی بجائے اس حقیقت کے مطابق فیصلہ کر لے, اس سے پہلے کہ تاخیر, بہت زیادہ تاخیر ہو جائے. جاوید ہاشمی صاحب ارشاد بھٹی ایئرویگ رپورٹ کرتے ہیں, ان کے وی لاگ میں کیا فرماتے ہیں, کیا حقیقت ہے, یہ ان کی زبانی سنیں. عمران خان کے بارے میں میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جیل کاٹے گا. 2 وجہ سے میں سمجھتا تھا شاید کاٹ جائے. ایک تو یہ سپورٹس مین ہے, اور جب یہ ایکسرسائز گھر میں کرتا ہے تو 1 کلومیٹر تک کی آوازیں جاتی ہیں. اتنی سخت یہ لڑائی لڑتا ہے ان مشینوں سے. اچھا آپ دیکھیں نا, آج گرمی ہے اور میچ ہو جائے ملتان کے اندر, لندن والے کھلاڑی کھیلیں گے کہ نہیں کھیلیں گے؟ کھیلیں گے. ان کی ٹریننگ میں سپورٹس مین کی یہ موسم مالا. عمران خان کی جیل جس بہادری, دلیری, ہمت سے کاٹی, اور وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں جس سے اس حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. محمد مالک کے پروگرام میں سینیٹر فیصل واڈا صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی, نصرت جاوید صاحب تھے. اب یہ ذرا آپ خود سنیں, ہم بولیں گے تو یہ سنیے کہ حقائق کیا ہے. نواز شریف کے لیے تو ایئرپورٹ پہ عدالت لگ جاتی ہے ایک اشتہاری کے لیے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے عمران خان کی تصویر اور آواز نیشنل میڈیا پر نہیں چلتی. یہ نیشنل میڈیا کیا ہے جو ملک کا 80%
مقبول اور قبولیت اور مقبولیت والا لیڈر عمران ہے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، صحافت پر قدغن اور تدفین اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ یہ سنیے مالک اور سینیٹر فیصل واڈا صاحب کے سب درمیان۔ کچھ اتنا اچھا ہے تو پھر پریشانی کیوں ہے اس کو؟ سب کو پریشانی اس کو ہے گورنمنٹ کو پریشانی ہے سر، تو بنتی ہے ان کی کمپٹنس کے اوپر. انہوں نے آپ کو پچھلے 3 ادوار میں کیا دے دیا، تو آپ ان کی تو ان کو تو آپ اپنی بتا دیں. یہ خبر چلا دیں، بتایا آپ کے شو پہ آپ موبائل کر جاتے اتنا سب کچھ ہے ہمارے وہ کہتے ہیں عمران خان کی محمد مالک تصویر اور آواز نہیں چلاتا، انہوں نے کہا انہوں کا نواز شریف اشتہاری تھا، اور خواجہ آصف کے مطابق انہیں عمران خان کی حکومت اور عدلیہ نے اڈیالہ قمر جوید باجوہ نے بھیجا، اور خواجہ آصف کے مطابق 2009 میں جنرل فیض حمید نے انہوں نے کہا تھا پہلے پنجاب حکومت لے لیں. عوام کے جذبات سے کھیلنے والے، صحافیوں کی زبان بند کرنے والے کب تک اس ظلم کی داستان میں کچھ چلاتے رہیں گے؟ آخر ان کا وقت اختتام کو ہوگا. آخری میں بات کروں گا ناظرین سلاب کو دعا کریاں ملک کی لا قانونیت کے کسے تو زبان زد عام ہیں. اس بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال حکومت کا موجودہ گزرتا ہوا ممکن نہیں لگتا. فیصل سلطان جو سی او ہیں شوکت خانم کے، انہیں آج 30 سال مکمل ہو گئے ہیں. جس طرح بے لوث انہوں نے شوکت خانم ہسپتال کو چلایا، انہوں نے اس ملک کی گریٹ سروس ٹو نیشن ہی کہا جا سکتا ہے ان کے لیے. جو لوگ ملک کے لیے جیتے ہیں، جو کرپشن سے نفرت کرتے ہیں، جو جرم سے نفرت کرتے ہیں، لا قانونیت سے نفرت کرتے ہیں، وہی لوگ انسانیت سے پیار کرتے ہیں. جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کسی کی بھی حق تلفی کرتے ہیں کسی بھی دور میں، وہ نہ ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. کیونکہ مسلمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کا تکبر اور ظالم کی میں نے عبرتناک انجام رکھا ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یہ 25 کروڑ عوام پر چند اشرافیہ خاندان کب تک ہمیں غلام بنا کے جیتے رہیں گے؟ اٹھو پاکستان کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کے لیے، ورنہ دستخط دے رہا ہے کوئی، دستخط دے رہا ہے، اس سے پہلے دستخط دروازہ ٹوٹے. آئین اور قانون کی حکمرانی لے آؤ، اسی میں پاکستان کی فلاح ہے. اسی لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. لیکن 26ویں ترمیم ہو، 8 فروری کا چوری ہو، سیاسی مخالفین کو کچلنا ہو، ججوں سے من پسند فیصلے لینے ہو، بیوروکریسی کے غلام افسروں کو پرکشش عہدوں پر تعینات کرنا ہو، میڈیا کی آزادی ختم کر دو، یہ وقتی کامیابیاں ہیں لیکن ناکامی ان کا مقدر ہے. جو بھی کرپٹ اور ظالم، جھوٹا اور منافق ہے، پاکستان سیلاب زدگان کی کروڑوں لوگ آپ کی امداد کے منتظر ہیں. خدا کے لیے حکومت جو کر رہی ہے وہ یقیناً بہتر کر رہی ہوگی، لیکن آپ سب خود کریں اپنے لیول پہ. ٹک ٹاک پہ نہ جائیں، ویڈیو نہ بنائیں، آخرت میں مقام بنائیں. اللہ کہتا ہے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. پاکستان زندہ باد.